لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خلقتم جنا وإنسا هم فيها خالدون. صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. حاضرین، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے موسم میں آپ تشریف لائے مجلس اعزا میں، اور دعا گو ہوں کہ خدا سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا سب کی ہمیں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ظاہرین، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا دنیا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، اور آپ کے ہمراہ صرف کچھ باتیں کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں. اور یہ بیان نہیں ہے، یہ صرف گفتگو ہوگی، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. بہرحال میرا موضوع عزادار اور امام زمانہ تھا. میں نے جس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید علیہ السلام قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلَا خَلَقْتُمْ جِنَّ وَإِنسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آپ بہتر سب جانتے ہیں آیت کا مطلب، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق کیا ہے، بنایا ہے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. خدا اپنے لیے فرما رہا ہے کہ انسانوں کا خلق ہونا، جناتوں کا خلق ہونا، اس کی وجہ صرف عبادت ہے. اب ہم اپنے روز مرہ کی زندگی پہ غور کریں کہ گویا ہم 24 گھنٹے میں ہر لمحہ خدا کی عبادت میں مبتلا رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، یا پھر گویا ہمارے اور بھی کام ہیں. تو خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ جناتوں اور انسانوں کو یہ حکمن کہہ رہا ہے کہ تمہیں خلق صرف اور صرف میری عبادت کے لیے کیا گیا ہے. جناتوں کا تو مجھے علم نہیں، انسانوں کا علم یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں 6 سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا ہے، اور باقی کے گھنٹوں میں وہ اپنے روزمرہ کے کام، آفس، کالج کرتا ہے. تو پھر عبادت کا ہے. تو خدا گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. اور فرمائیں گے عبادت صرف حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف خمس و زکوٰۃ نکالنے کا نام نہیں ہے. ذکر خدا بہترین عبادت ہے. تم خالی وقت میں بسم اللہ کا ذکر کر کر عبادت میں شمار ہو سکتے ہو. صلوات پڑھ دو محمد. آپ سب مجھ سے بڑے ہیں اور ماشاءاللہ عبادت مجھ سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے، پر اپنی اپنی زندگی پہ ایک لمحہ فکر کیجیے کہ گویا سب سے پہلے تو ہماری صبح کی نماز بہت لوگوں کی ہوتی ہے، بہت لوگوں کی نہیں ہوتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ہوتی ہے. تو صبح کی نماز ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور بیان یہ کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ علوی ہونے کے بنا پہ، شیعہ اسنا عاشری ہونے کے بنا پر اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان امام حسین پہ نثار کر دیتے. جو بندہ گرم بستر صبح کی 5 بجے نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ بندہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے. فکر کا معاملہ ہے. میں کسی پہ طنز یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، اپنی اپنی فکر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم صبح کی نماز پڑھ پا رہے ہیں تو یہ فکر آ سکتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں
امام زمانہ کے لشکر میں شمار ہونے کی وجہ بہت زیادہ ہے. کیا ہم ایلیجیبل ہیں؟ کیا ہم ویسے ہیں کہ امام کے لشکر میں شمار کریں؟ تو میں عزادار کے موضوع پہ ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عزادار کیسے بنتا ہے. عزادار بہت اونچی چیز ہے. عزادار بننے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا, آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. لیکن مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے. کیا آپ مسلمان ہو گئے اور ہو گئی بات؟ نہیں, مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو, جیسے خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو, آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی. آپ کو رسول اللہ اور آل رسول اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کے قول و فعل پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو, جب آپ کا ایمان تھوڑا تازہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو مسلمان بننے کے بعد ایمان تازہ کرنا ہے. جب ایمان تازہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو مومن کی صفت کی طرف بڑھنا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ارے میں مسلمان تو ہو گیا, میں جنتی ہو گیا. نہیں, جنتی ایسی نہیں ہے, جنت اتنی مفت میں نہیں ہے. مسلمان بننے کے بعد ایمان تازہ کرنا پڑے گا. ایمان تازہ کرنے کے بعد آپ کو مومن کے فہرست میں, لسٹ میں آنا پڑے گا. اب کیا کرنا ہے مومن کے فہرست میں آنے کے لیے؟ مومن کے لیے دیکھیے, آپ خیبر خندق سنتے رہتے ہیں, میں تھوڑی تبلیغی باتیں کرتا ہوں تو بہرحال کسی کو پسند آئے کسی کو نہیں آئے, یہ میری ذمہ داری ہے. ہر شاعر, ہر ذاکر اور اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ منبر پہ بیٹھے تو فضائل بھی پڑھے, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ فضائل بھی پڑھے اور تبلیغی جملات ادا کرے. کہ اگر تبلیغ نہیں ہوگی تو دین مکمل کیسے ہوگا؟ آپ دین سیکھیں گے نہیں, بیسک چیزیں نہیں سیکھیں گے تو ہم مجلس ماتم پہ تو بعد میں بحث کریں گے. تو آج کل لوگ ماشاءاللہ سے بہت عالم ہو گئے ہیں اور سب نے کتابیں پڑھی ہیں. بعض لوگ مرجعوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں. تو مسئلہ وہ نہیں ہے کہ آپ گفتگو کہاں کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ بیسک چیزیں جانتے ہیں, اسلام کی جو شروعات کی چیزیں ہیں. آپ وضو کرنا جانتے ہیں, آپ مکمل طریقے سے نماز پڑھنا جانتے ہیں. کیا ہم لوگ نے اپنی اپنی نمازیں کسی عالم سے دکھوائی کہ ہماری نمازیں صحیح ہیں؟ گویا بہت لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, وضو کا طریقہ نہیں. اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کا نماز صحیح نہیں ہے, آپ کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہے. آپ جو قرآن چھو رہے ہیں وہ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو چھونے کے لیے شرط ہے جسم کا پاک ہونا, پاکیزگی ہونا. روح کے پاک کے لیے وضو کیجیے. اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کا قرآن کا چھونا غلط ہے. تو یہ سب چیزیں بیسک چیزیں ہیں, بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں. اگر ہم ان سب چیزوں میں سیکھ لیں, طریقہ اختیار کر لیں تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کہ ہم مجلسیں کیا ہیں, نمازیں کیا ہیں. اور مجلس اور نمازوں میں تقابل. ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ شعر یہ ہے کہ خود کو اس طرح نجاست سے وہ مس کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد پورا نہیں یاد آ رہا, آخر کے دو مصرے یہ یاد آ رہے ہیں کہ دین کا دال بھی معلوم نہیں ان کو مگر مجلسوں اور عبادت پہ بحث کرتے ہیں. تو بہرحال یہ عالموں کا کام ہے, آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی اپنی چیزوں پہ دھیان دیں. تو میں آپ کو مومن کی نشانیاں بتا رہا تھا. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اور جتنے عالموں سے حدیثیں سنی ہیں بس اس کی نقل کر رہا ہوں. میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں, میں ایک چھوٹا سا ذکر کرنے والا ہوں. تو مومن کی نشانیاں یہ ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. ہم مومن کیسے بنے؟ مسلمان بن چکے ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے, بقول ہمارے پاس ایمان ہے. لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں, عزادار کہیں, مولائی کہیں. بڑی بات یہ ہے کہ جب مولا بولیں یہ میرا عزادار ہے, بے شک, یہ بڑی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مومن بننا پڑے گا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مومن بنے لیکن ہم مومن ہیں. اب دیکھیے, میں آپ کو ایسے تو بعض اوقات بہت ساری حدیثیں ہیں, میں نے تھوڑا سا نچوڑ لیا ہے 4-5 حدیثوں کے پوائنٹس, انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن خلوت بولتے ہیں اکیلا پن. اب جیسے یہ محفل ہے, 15 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہیں, ایک ہوتا کمرے میں اکیلا, وہ اکیلا بیٹھا ہے. مومن جب اکیلا ہو تب بھی اس کو خدا کا خوف ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں 20 لوگ بیٹھے ہیں, بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے کام نہ کریں جو ناگوار ہیں, جو حرام ہیں, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ خوف لوگوں کا, خدا کا نہیں. خدا کا. تو مومن وہ ہوتا ہے جس کو تنہائی میں بھی خدا کا خوف. اچھا, اکیلا پن صرف ایک نہیں ہے کہ ایک کمرے میں آپ رہیں. اکیلا پن وہ بھی ہے کہ جہاں 10 لوگ ہیں مگر آپ کو کوئی جانتا نہیں. کرسچنس ہیں, ہندو ہیں, تو آپ سوچیں گے ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ان کو کیا پتا اسلام کے بارے میں.
تو نہیں وہ بھی آپ کی تنہائی، وہ بھی آپ کا اکیلا پن ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کون دیکھ رہا ہے. بس کیمرے سے تو بڑا ڈرتے ہیں میزم بھائی، یعنی کیمرہ لگا ہے کوئی غلط کام نہ کر پائے. وہ کیمرہ جو آلویز آن رہتا ہے، جو ہمیشہ آن رہتا ہے، اس نے 5 فرشتے آپ کے جسم پہ دیے ہیں جو آپ کو نہیں دکھ سکتے ہیں، ان کا کیمرہ ہمیشہ آن رہتا ہے. اب یہ بتائیے کہ انسان اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کے سامنے کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے، تو انسان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمارے اوپر 5 فرشتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غلط زبان سے کلمات بیان نہ کریں، کوئی غلط چیزیں نہ دیکھیں، کوئی غلط بات نہ سوچیں. تو انسان خدا کو یاد کرے اور خدا سے ڈرے. بہرحال قول و فعل ہے مولا کا، معصومین علیہ السلام کا، کہ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. گویا کہ تم اکیلے ہو تب بھی اور محفل میں ہو تب بھی. امام مولا معصومین کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ محفل میں خود کو بچانا کوئی بڑا کمال نہیں، تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بڑا کمال ہے. محفل میں تو ہم عزت سے ڈرتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے. تنہائی میں کوئی دیکھ نہیں ہوتا ہے سوائے خدا کا. تو ہم اس کیمرے سے ڈریں جو ہمیشہ آن رہتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ لوگوں نے برزخ کا سفر پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو کہ برزخ کے سفر میں جب انسان مر جاتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، تو جب قبر تلقین ہو جاتی ہے، 2 تلقین ہوتی ہے. ایک قبر کھلی رہتی ہے تب ہوتی ہے، شانہ ہلا جاتا ہے، ہاں، اور دوسری تلقین یہ ہوتی ہے جب قبر بند ہو جاتی ہے تو مومن 40 قدم ہٹ جاتے ہیں اور عالم یا جو بھی ہیں تلقین پڑھنے والے وہ تلقین پڑھتے ہیں. تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ تلقین پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ انسان مرنے کے بعد اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے، بند کمرہ، کیا کرے گا، اس کو جواب نہیں ملتا. تو تلقین ہوتی ہے کہ تم سنو اور تو کس کو بولو. جیسے ہی قبر بند ہوتی ہے، جیسے ہی مومن 40 قدم ہٹتے ہیں، قبر بند ہے، اندھیرا ہے. جس طرف پینتی ہوتا ہے، پیدانہ ہوتا ہے، وہ اس پیدانی کی دیوار پھٹتی ہے اور 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیجیے اور بند کرنے کے بعد اچانک دیوار پھٹ جائے تو ہیبت کا کیا حال ہوگا، ڈر کتنا لگے گا، کہ یہ دیوار کیسے پھٹ گئی. اور وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ان فرشتوں کا نام ہوتا ہے منکر اور نکیر. لوگ جانتے ہیں بہتر. منکر نکیر داخل ہوتے ہیں اور میں اپنے بھاشا میں، اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں. وہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، لو بھائی تم 15 سال کے ہوئے، 15 سال تک تمہارے اوپر سارے گناہ معاف تھے، ثواب مل رہا تھا. 15 سال کے بعد تمہارے اوپر نماز، روزہ، جو بھی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں وہ شروع تھی. تم نے یہ کی، یہ نیکیاں کی اور یہ برائیاں کی، ٹھیک ہے. اب جو خود بحکم خدا کے حکم سے جو تم نے نیکیاں کی اس کا اجر ملے گا، اور جو تم نے گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ نہیں کی ہے یا توبہ اس کی قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہمیں توبہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کا عذاب ملے گا. تو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. انسان امان نامہ صاف دیکھتا ہے اپنا. ایک امان نامہ ہوتا ہے جو منکر نکیر جانے کے بعد مردے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ اب جب تک برزخ کا سفر ہے، برزخ کا سفر کیا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کے وادی السلام میں جانے سے پہلے تک کا سفر. وادی السلام ایک جگہ ہے جہاں پہ سیف ہو جاتی ہے روح. اس کے بعد آپ کو پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا یا پھر امام کا ظہور ہوگا تب اٹھایا جائے گا. اب اس دوران انسان 1 سال 2 سال 1 مہینہ 10 سال عذاب میں کب تک مبتلا رہتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. کوئی نہیں جانتا صرف اس بندے اور خدا کے علاوہ. فرشتے آتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ تمہارا اعمال نامہ ہے. تو اس رات سے ڈرنا چاہیے. کیوں ہم نماز وحشت کیوں پڑھتے ہیں؟ وحشت کس چیز کو بولتے ہیں؟ وحشت بولتے ہیں ڈر، خوف. وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی میری روح نکلی ہے، ابھی یہ بند کمرہ ہے اور اس میں کوئی مدد نہیں کرنے آئے گا سوائے تمہارے نیک اعمال. تو ہم نماز وحشت پڑھتے ہیں کہ اس مردے کو ثواب ہو اور ڈرنا. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج نہ کل ہماری باری آئے گی. مرنا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقہ الموت. تو اب خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. 3 ایسے گناہ میں جو جانتا ہوں جو ہم اور آپ روز کرتے ہیں. اب آپ بولیں گے ایسے آپ سریعام بول رہے ہیں. بالکل میں ابھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا گناہ جھوٹ، ٹھیک ہے. معصومین فرماتے ہیں گویا مذاق میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو جھوٹ. اب جھوٹ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ نے لکھ کے جھوٹ کہا،
ایک آپ نے بول کے جھوٹ کہا, ایک آپ نے اشارے میں جھوٹ کہا. آئے تھے. یہ الگ موضوع ہے, میرا موضوع نہیں ہے کہ جھوٹ میں بھی کہیں کہیں پہ ڈسکاؤنٹ ہے کہ آپ کہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں. جان کا بچانا واجب ہے, کسی کی جان بچانی ہے. اب میسم بھائی کے پیچھے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کچھ لوگ پڑے ہیں, میسم بھائی ہمارے یہاں پناہ میں آئے, ہم نے کہا میسم بھائی ہے, ہم نے کہا نہیں, کیوں, ان کی جان کا بچانا واجب ہے, ان کی جان بچانی ہے. تو وہ جھوٹ چلتا ہے. وہ پھر تقیہ الگ کیٹیگری ہے, اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے. عالموں صاحب سنتے رہتے ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں. تو خدا سے خوف, خدا کا خوف کرنا چاہیے. تو پہلی نشانی یہ کہ اگر وہ اکیلے میں بھی رہے تو خدا کا خوف رکھے اور خدا سے ڈرے. مومن جو ہوتا ہے وہ سختی, مصیبت میں, پریشانی میں صدقہ دیتا ہے. ہم لوگ دیں گے, ہم مومن ہیں, مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے پسینہ آتا ہے, ٹینشن آتا ہے, دماغ گرم ہوتا ہے, خدا معصومین سب کو بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہو. بھائی جب تم خدا ہی کو بھول گیا تو مسئلے کا حل کہاں ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اس کو خدا بھی یاد ہوتا ہے, اس کو معصومین بھی یاد ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ صرف خوشی میں نماز پڑھتا ہے, وہ مصیبت میں بھی نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شعر یاد آ گیا کہ خوشی میں یاد تو کرتے نہیں, کرتے ہیں آفت پر. اسم بھائی, خوشی میں یاد تو کرتے نہیں, کرتے ہیں آفت پر. ہنسی آتی ہے, غصہ آتا ہے, اب ایسی حرکت پر. بہت مطلب پرست لوگ ہیں اس دنیا میں یاسر, خدا کو یاد بھی کرتے ہیں تو اپنی ضرورت, خدا کو بھی یاد کریں گے تو جب مجھے مصیبت آئے گی تبھی. نہیں, مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن خدا کو خوشی میں بھی یاد کرتا ہے, شکر بجا لاتا ہے, اور اگر مصیبت میں ہوتا تب بھی امام حسین نے شکر بجا لایا, پورا گھر لٹ گیا, انصار شہید ہو گئے, لیکن امام حسین نے کیا کہ شکر بجا لایا. ہماری میں وہ کیفیت ہے. ہماری گاڑی چوری ہو جاتی ہے, ہماری کچھ چھوٹا سا 10 روپیہ چوری ہو جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نہیں. تو اپنا اپنا معیار ہے. مومن سختی میں صدقہ دیتا ہے. جب بھی بتا رہا تھا میں, مومن صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. ہم کتنا صبر کرتے ہیں. اگر جوڑو کچھ بول دیتی ہے تو صبر نہیں ہوتا, واپس کیسے بولا, پلٹوار. تو اگر ہم وہاں صبر کر لیں تو کیا جائے گا نہیں, پیسے بھی نہیں جائیں گے, ثواب ہو جائے گا. ہمیں مومن کی طرف جورو کے ابا بول دیے تو کہا جی تمہیں کیسے بولے, واپس جواب دیتے ہیں. تو جواب دینا غلط بات نہیں, لیکن ہستی کو دیکھ کے, وہ بزرگ ہیں, احترام, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیے, عزت کرنا سیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی عزت کروں تو میں بھی تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری عزت کریں. ٹھیک ہے, جورو یا پھر کوئی بھی گھر میں بھائی بہن چھوٹا, وہ غلام تو نہیں ہے آپ کے, وہ ایک رشتہ ہے جو خدا نے بنایا ہے. تو صلہ رحمی کیجیے, قطع رحمی نہ کیجیے, ان سے محبت سے پیش آئے. حدیثیں ہیں, میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا تو میاں بیوی کے ماشاءاللہ یہاں پہ سب شادی شدہ ہیں, تو ایک دو کو چھوڑ کے کہا گیا حدیثوں میں کہ اپنی زوجہ, اپنی وائف کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, عزت دو اسے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہ تمہاری بیوی ہے, وہ تمہارے ہونے والی بچے کی ماں ہوتی ہے, وہ تمہیں پورا خاندان کو دیکھتی, تمہارے گھر کو دیکھتی, تمہاری خدمت کرتی ہے. تو محبت سے پیش آئے, اہل بیت کا یہ کردار ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے, صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. صبر مصیبت میں, شکر خوشی میں. مومن ڈرپوک نہیں ہوتا, ڈرتا نہیں ہے, بہادر ہوتا ہے. مومن ڈر کے بھاگتا نہیں ہے, کیونکہ جب حق بولنا ہے, جب سچ بولنا ہے تو پھر ڈرنا کیسے. امام حسین ڈر کے بھاگے نہیں تھے. امام حسین نے کہا میں حق بول رہا ہوں, تمہیں آنا تو مجھے قتل کر دوں, لیکن میں حق ہی بولتا رہوں گا. اور یہ ہر موضوع پہ, ہر شہر میں کچھ موضوع رہتا ہے, کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا رہتا ہے. لیکن دوستوں عزیزوں, ایک چیز یاد رکھیے گا, حق کا ساتھ کبھی مت چھوڑیے. اگر آپ نے حق کا ساتھ چھوڑا, آپ نے اگر سچ بولنا چھوڑ دیا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں, بہادر ہوتا ہے, وہ فیس کرتا ہے, وہ آپ کو جواب دے گا حق کے بنا پہ, قرآن و حدیث سے. اس کے بعد مومن سمجھدار اور عاقل ہوتا ہے. مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے, مومن سمجھدار ہوتا ہے. اب سمجھدار کی مثال یہ دے دوں, آپ دو لوگ بات کر رہے ہیں, امام کی بھی حدیثیں ہیں کہ بات کرنے سے اندازہ ہو جائے گا. اگر تمہیں کسی انسان کو پرکھنا ہے تو اس کو عزت دو. اگر وہ اس کا ظرف ایسا ہوگا تو تمہیں زیادہ عزت دے گا. اگر اس کو علم کی کمی ہوگی, ظرف ایسا نہیں ہوگا, تو وہ خود کو زیادہ سمجھے گا, ارے مجھے عزت نہیں دے گا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھدار اور عاقل ہوتا ہے. مومن سے آپ کبھی بات کیجیے, ہم اور آپ کی تو بات ہی کچھ نہیں, کسی مومن سے بات کیجیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے لہجے سے, اس کی گفتگو اور گفتار سے کہ اس کے اندر علم کتنا بڑا ہے. ایک بڑی اچھی چیز, میں نے واٹس ایپ پہ کبھی کبھی اچھی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ انسان بولنا جو ہے 2 سال میں سیکھتا ہے. بچہ 2 سال 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو بولنا سیکھ لیتا ہے, پاپا ممی, لیکن پوری زندگی لگ جاتی ہے اس کو یہ سیکھنے میں کہ کب کیا بولیں.
کہاں بولیں, پوری زندگی لگ جاتی ہے. ابا سے کیسے بات کریں, اماں سے کیسے بات کریں, تیز آواز میں بات کریں, لہجہ کم رکھیں. تم اس کے سامنے زبان چلا رہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. خصوصاً ماں باپ کی زیادہ احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہم لوگ ہیں. میں بھی آج جو بھی کچھ ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, جو بھی علم ہوا ہے. تو مومن, وہی میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ مومن کو غصے پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے. اس میں معصومین کی حدیث ہے مردوں کے لیے, مرد زیادہ غصہ کرتے ہیں, خصوصاً آفس سے آنے کے بعد بیوی بچہ پورا جتنا غصہ اتار دیتے ہیں. تو معصومین فرماتے ہیں کہ غصہ آنا ناحق بات پر, جو بات غلط ہے اس بات پہ غصہ آنا مرد کی پہچان ہے. جہاں بھائی مردانگی ہے, غیرت ہے تمہارے میں, تبھی تو غلط بات پہ غصہ آ رہا ہے. کوئی خدا نہ خاصا تمہاری ماں بہن یا کسی کو کچھ بولے گا تو یہ غیرت ہے کہ ہمیں غصہ آئے گا, لیکن اسی غصے کو پی جانا یہ مومن کی نشانی ہے, معصومین کے پاس. تو مومن جو ہے غصہ نہیں کرتا. غصہ آنا جائز ہے لیکن غصے کو برداشت کرنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب 7 محرم کو جب خیمے ہٹانے لگے تو اشقیا کیا بولے کہ عباس خیمے ہٹاؤ؟ مولا عباس جیسا غیرتدار کوئی ہوگا؟ مولانا عباس نے خط کھینچی, بولا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس پار آ کے دیکھو, خیمے ہٹانا تو دور کی بات. لیکن پھر کیا ہوا, جب جناب زینب نے بلایا, اطاعت دیکھی. وہ اپنی بہن کی شہزادی مانتے تو الگ چیز, رشتے میں تو بہن تھی, کتنا اطاعت کرتے تھے. امام حسین کی کتنا اطاعت کرتے کہ اتنا پاور طاقت ہونے کے باوجود تب تک نہیں لڑے جب تک امام نے اذن نہیں دے دیا, حکم نہیں دیا. واپس آئے تو کیا ہوا, ظالم مذاق اڑانے لگے, تمہاری غیرت کہاں گئی, تمہاری غیرت کہاں گئی, ابھی تو بول رہے تھے کہ خط کھینچا ہے اور ابھی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے, سوچتے وقت بولتا ہے. ہم آپ نہیں بولیں گے, ہم آپ بولیں گے کہ ارے میرا باپ حکم دے رہا ہے, باپ کی نہیں مانوں گا میں جا کے لڑوں گا. آج بھی یہ ہوتا ہے, چھوٹے موٹے محلے میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم ماں باپ کے خلاف جا کے لڑتے ہیں, جبکہ باپ بولتا رہتا ہے بیٹا نہ جاؤ, رک جاؤ. نہیں, کیوں؟ غصہ. تو ہم غصے کو کیسے کریں؟ اب یہ بتائیے کہ مولا عباس کو غصہ نہیں آیا ہوگا, جلا نہیں آیا کہ ابھی میں نے خط کھینچا ہے ان لوگوں کو اور یہ لوگ مجھے للکار رہے ہیں کہ کیا ہوا عباس, اور کیا ہوا؟ اس کے بعد مولا عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے کناتیں کھولی اور خیمے ہٹائے. تو مولا عباس کو غصہ نہیں آیا ہوا. اتنے جلالی ماشاءاللہ سے مولا عباس جو ہے بہت بہادر تھے, چاہتے تو ایک بار میں سب ختم ہو جاتے, لیکن اطاعت, غصہ, صبر, یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, صبر کیا, اطاعت کی اور غصے کو کنٹرول کیا. اب آپ اپنے زندگی میں دیکھیے ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں غصے. آفس میں بھلے کر جائیں ڈر لگتا ہے, بہت سے گھر پہ کرتے ہیں, بھائی بہن, بھائی باپ ماں, بہت سارے لوگ. ہم ایک لیول آتا ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی زبان سے ایسے جملات کہہ دیتے ہیں جو سیدھے یہاں لگتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ تیر کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی الفاظ, باتیں واپس نہیں آتی. اب آپ نے کسی کو کہہ دیا نکل جاؤ, اب اس نے کیا سینس میں لیا, ارے اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا. آپ کو اتنا غصہ ہی کیوں آیا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نکل گیا. تو مومن جو ہوتا ہے یہ مومن کی نشانی نہیں, مومن صبر کرتا ہے, غصے کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور آئی کہ مومن جو ہوتا ہے متقی ہوتا ہے. اب یہ الگ بحث ہے لیکن میں اسی کو جوڑ دے رہا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. مومن متقی ہوتا ہے. اب متقی کسے کہتے ہیں فیضان بھائی؟ بالخصوص متقی جس کے اندر تقویٰ, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. آپ تو بہتر جانتے ہیں, بس میں روشنی ڈالنا ہوں. اب تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو تقویٰ کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں بیچ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بعد میں آپ حوالہ نہ پوچھیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والوں, ٹھیک ہے, اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اختیار, اب تقویٰ کیا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کے نعرہ حیدری, خیبری, اوزری, پنجتنی, علی ابن ابی طالب, نعرہ سلوان. تقویٰ اختیار کرو, متقی بنو اور سچوں کا ساتھ دو.
اب دیکھیے یہاں سے فاصلہ خود کربلا کے بعد اسلام دو ہی طریقے کا، ایک یزیدی اسلام، ایک حسینی اسلام۔ جو سچوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ ہیں، جو جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے آپ کو کس قبیلے میں جانا ہے۔ جو سچوں کا ساتھ ہو، دیکھیے یہ سب چیزیں صرف ممبر سے بولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ میں ان سب چیزوں پہ عمل کروں، آپ بھی یہ کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ماحول الگ ہوتا ہے، کہیں کچھ اور پڑھا جاتا ہے، کہیں کچھ اور پڑھا جاتا ہے۔ تبلیغ کہاں ملے گی تبلیغ؟ تو مولا نے کہا ہے متقی جو ہوتا ہے اس کی 110 صفات بیان کی۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں تقویٰ ہے کیا۔ مثلاً بھائی صاحب ہم آئے ہمارے پاس، کہا یاسر بھائی چلیے مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ کہا کہ مووی دیکھنے چلتے ہیں، حرام کام ہے، بات اس کی بھی الگ تشویش ہے کہ کون سی مووی صحیح ہے کون سی مووی حرام ہے۔ تو میرے دماغ میں یہ خیال آنا چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو خدا کا ڈر ہوتا ہے، یعنی خدا سے یوں نہ ڈرو کہ خدا عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا سے یوں ڈرو۔ مولا کی بہترین حدیث ہے کہ میں خدا کی عبادت، دو ہی وجہ سے لوگ عبادت کرتے ہیں نا، کہ یا تو عبادت کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، آپ اقوال معصومین دیکھیے، ہم لوگ مولا علی کو بہت مانتے ہیں اور بہت عزت دیتے ہیں، اور لیکن ہم فالو کہاں کرتے ہیں، ان کے قول فعل پہ کہاں چلتے ہیں؟ مولا کو مولا بولنا، غدیری نعرہ لگانا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ غدیری نعرے کے بعد جو قول و فعل مولا علی نے بتائے ہیں، کیا ہم 10% بھی اس پہ چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں صلوات پڑھتے محمد متقی بن۔ تو جیسے ہی یہ خیال آیا میرے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ میرا تقویٰ ہے، اور تقویٰ جو اختیار کرتا ہے، تقویٰ جو مینٹین کرتا ہے، اس کو متقی بولتا ہے۔ اب متقی، اب مولا علی سے بڑا متقیان کون ہے؟ علی متقیان، یعنی تقووں کے سردار۔ تو جس کا سردار ویسا ہو اس کا نوکر ایسا ہونا چاہیے۔ یہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم جب جنت کی بات ہوتی ہے تو جہاں علی، بہت مشہور جملہ ہے علیوں کا ذاکر ہوگا کہ جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات ہوتی ہے، قول و فعل کی بات ہوتی ہے تو علی کہاں؟ علی بھی بشر، بے شک وہ خدا کا نور تھے لیکن بشر تھے، کاٹا تو خون نکلا کہ نہیں نکلا، وہ بشر تھے۔ عمل زندگی، پورے اہل بیت کی عمل زندگی صرف ہمارے لیے تھی، ہمارے لیے تھے بے شک۔ کیوں صبر کیا مولا عباس نے کہ کل ہو کہ کوئی جوان کو غصہ آئے تو کربلا سے دلیل لے لے، کہ مجھے بھی غصہ آیا تھا لیکن میں نے صبر کیا۔ کربلا میں ہر رشتوں کو دکھایا گیا، بہن، بیٹی، بھائی کے ساتھ۔ اچھا آپ ایک چیز اور بتا دوں، مولا عباس اور امام حسین ہمارے بھاشا میں سوتیلے بھائی تھے، اسٹیپ بردر، ٹھیک ہے، اپنی ماں سے نہیں تھے لیکن محبت دیکھی، اور ہم لوگ آج اپنے سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں ہے۔ تو کربلا ہماری زندگی میں کہاں سے؟ کربلا ہماری زندگی میں نہیں ہے، کربلا صرف ایک ٹریڈیشن ہے۔ محرم آتا ہے، مجلسیں کرتے ہیں۔ محرم کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب ہم محرم 2 مہینہ 8 دن کے بعد خود کو چینج کر لیں تو مطلب ہم نے محرم کر لیا۔ لیکن اگر ہم صرف مجلس ماتم میں ہو جائے، دیکھیے میں منع نہیں کر رہا ہوں مجلس ماتم کے لیے، بے شک کرو، ہماری خلقت ہی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ہم امام حسین پہ روئیں اور امام حسین پہ ماتم کریں۔ شعر ہے، دنیا میں محمد کے نواسے کا جو غم ہے، مر جاؤ جو رو رو کے غم میں تو کم ہے۔ یہ بہترین جو ہم لوگوں کے لیے، یہ ہم لوگوں کو نہیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ہم نوحہ پڑھیں گے، ہم مسائل پڑھیں گے، ہم سلام پڑھیں گے۔ یہ شرف ہے، ہمیں توفیق ادا ہوتی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا اور بیوی کا کہ ہمیں فرش اعضا نصیب ہے۔ ورنہ فرشتے آ کے ہزار فرشتے آ کے روتے ہیں، کمی نہیں ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمیں فرش اعضا نصیب ہوا۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کی مجلس مس ہو جائے تو یہ سوچیے کہ آپ دن میں کیا غلطی کی جو فرش اعضا بنا بیٹھ سکتے۔ بہترین عبادت، اور یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ صرف ہم بیان نہیں سن کے جاتے ہیں، یہ صرف ہم فضائل اور مصائب نہیں سن کے جاتے ہیں، ہم یہاں سے درس لے کے جاتے ہیں، لیسن ہم یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں، پڑھ کے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے چینج لانا ہے، بدلاؤ لانا ہے۔ اور اگر ہم نہیں لا سکیں تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف ایک دکھاوا ہے کہ ہم جاتے ہیں، روتے ہیں، حسین نشر کرتے ہیں اور اپنے گھر۔ احساس کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ احساس کہاں ہے؟ جب تک احساس نہیں ہو
इंसान खोखला है, इंसान की जिंदगी नहीं। सलवात पढ़ो। इससे बेहतर सलवात पढ़ो। हैदरी खैबरी सलवात पर हुसैन। तो अजीज़ में हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी में गौर फिक्र करनी पड़ेगी। सब कोई अपनी ज़िंदगी बिजी होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी देख लीजिए। हम सुबह उठते हैं और क्या क्या काम करते हैं और दिन गुजर जाती है। नमाज तो छोड़ दीजिए, नमाज का मसला बहुत कम लोग हैं जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ पाते हैं। और ये मोमिन होने की दलील है। आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे कि मौला अली क्या कहते हैं कि मेरा शिया दलील है, तुम शिया हो अव्वल वक्त नमाज पढ़ो और कोशिश करो बाजमात नमाज पढ़ो। हम पढ़ते हैं अव्वल वक्त छोड़िए, हम तो नमाज ही पता हो जाती है हमारी बहुत लोगों की। आप लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह से, मैं अपनी बात करूँ तो नमाज कहाँ है ज़िंदगी में? रोज़ा कहाँ है? बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते, नहीं हमसे नहीं हो पाए। बहाना आप डॉक्टर से कर सकते हैं, अपने दोस्त से कर सकते हैं, खुदा से आप बहाना नहीं कर सकते। वो राज़े दिल जानता है, वो हाले दिल जानता है। तो हम रोज़ा 6 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं और फिर वही दावा करते हैं कि हम अगर करबला में होते तो इमाम हुसैन का अपनी जान निसार कर देते। अरे वहाँ तो 3 दिन क्या 8 दिन से लोग भूखे प्यासे थे, 3 दिन से सिर्फ पानी बंद हुआ, लेकिन भूखे प्यासे तो बहुत ज़माने से थे। तो हम 9 घंटे की रोज़े में भूखा प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और दावा वही है कि हम हुसैनी हैं और करबला में होते तो अपनी जान निसार कर देते। तो हुसैन आज भी, करबला आज भी, इमाम ज़माना वक्त इमाम देख रहे हैं। यही सबका अक़ीदा है ना कि इमाम देख रहे हैं। तो फिर आपका अमल कहाँ है? आप ज़ुहैरी इब्न क़ैम, आप असहाब से कहाँ हैं? नहीं हैं हम, और अगर हैं तो हमारा अमल कैसा, हमारा रवैया? बाहर छोड़िए, बाहर तो सब लोग इज्जत के लिए करते हैं, अरे ये मेरा दोस्त है, अरे ये मौलाना साहब, इनके साथ इज्जत से पेश आओ। क्या हम घर में वही इज्जत से पेश आते हैं अपने लोगों के साथ? नहीं। तो अमल नहीं। अब तकवा की बात हो रही थी, बस 4-5 लाइन तकवे के बारे में बोल दूँ कि तकवा क्या है, तकवा की सिफात क्या है। सिफत मतलब क्वालिटी। तकवा किसे कहते हैं? तकवा में ये भी आता है कि जो गैब पर ईमान रखता हो, यानी बहुत सारी चीज़ें गैब है, आप सवाल कर रहे थे, उस पर ईमान रखना। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपसे नहीं कहता भैया 2 रकात नमाज फजर की है, क्यों है? मर जाओ, जाकर खुदा से पूछो। खुदा पे सवाल काउंटर क्वेश्चन करने से अच्छा है खुदा क्या कह रहा है, इताअत करो मेरी और रसूल की। जब बात इताअत की होती है तो फिर सवाल नहीं होता। जब बैत कर चुके हैं इमाम की, तो आप इमाम से सवाल नहीं कर सकते कि इमाम ऐसा क्यों किया। आप बैत में, और बैत इसलिए की जाती है कि आपको उस बंदे पे कॉन्फिडेंस है कि वो खुदा का भेजा हुआ मैसेंजर है, खुदा का रहनुमा है, हमारा रहनुमा है, खुदा का भेजा हुआ मैसेंजर। तो आप सवाल नहीं कर सकते, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो गैब पे ईमान हो, पहली चीज़ तकवे की। उसके बाद नमाज कायम करें, फिर वही बात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज कायम करने से क्या मुराद है? नमाज तो हम पढ़ते हैं, तो कायम करने से क्या, कायम क्या होता है? कायम होता है किसी चीज़ को बनाना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे खुदा फरमा रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़ो नहीं, भाई खुदा फरमा रहा है कि नमाज कायम करो, खुद भी नमाजी हो, अपने घर वालों, अपने दोस्तों, सबको नमाजी बनाओ। मैं जल्दी जल्दी अपने मौजू की तरफ, जो रिस्क से अता किया हुआ माल खर्च करता है, हराम माल नहीं लेके आता है, जो अल्लाह ने रिस्क दिया है। सपोज मीसम भाई की जॉब है, 10,000 इनको मिल रहा है, 10,000 में अपना घर चला रहे हैं, ये तकवा है। इन्होंने कहा नहीं 10,000 बस नहीं है, मैं ब्राइब ले लेता हूँ, मैं बाहर से किसी से रिश्वत ले लेता हूँ, तो फिर आप तकवे से खारिज हैं, आप तकवे में नहीं। क्यों? आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत 10,000 में पूरी हो जाती है, सबकी ज़रूरत। अल्लाह जानता है मेरे बंदों की सलाहियत क्या है, अपनी सलाहियत से ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं देता खुदा, और जितना खर्च है उतना। अब देखिए, इबरत लेनी चाहिए हमें परिंदों से। चिड़िया क्या होती है? सुबह होती है, फजर का टाइम, उड़ती है, उड़ के कहाँ जाती है? वो जॉब करती है? नहीं। कॉलेज जाती है? नहीं। परिंदा उड़ता है अपने रिस्क की तलाश में, उड़ता है, दाना पानी खाता है, पॉकेट में रखता भी नहीं, खा लिया, अगर बच्चों का ख्याल आया तो थोड़ा चोंच में दबा लिया और वापस आ जाए। तो फिर परिंदों से सवाल कीजिए कि भैया कल कैसे खाओगे, तो परिंदा क्या जवाब देगा?
جس نے مجھے آج کھلایا اس نے مجھے کل کھلایا. تو ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ہم فیوچر بہت سوچتے ہیں. اللہ ہمیں جتنا دیا ہے اس میں ہماری فیملی کا پورا ہو رہا ہے, پھر ہم غلط کاموں کی طرف کیوں جاتے ہیں, ہم رشوت کیوں دیتے ہیں, ہم پیسے کیوں دیتے ہیں. یہ ٹریفک پولیس دیکھیے, آپ سگنل توڑیے اس کو فائن کرنا چاہیے, بٹ وہ کیا کرتا ہے 100 روپیہ تو اور جاؤ. یہ کیا ہے, رشوت ہے. وہ 100 روپیہ سرکار کے پاس نہیں جائے گا, اس کی پاکٹ میں جائے گا. اور اگر وہ ٹریفک پولیس مسلمان ہے, شیعہ ہے, تو وہ پیسہ حرام ہے, اور اس پیسے کی اگر چاکلیٹ بھی اپنے بچوں کو دے گا تو وہ اپنی حرام غذا کھلا رہا ہے. پھر بعد میں نہیں بولنا کہ میرا بچہ کہنا نہیں مانتا, میرا بچہ بدتمیز ہو گیا, بدماش ہو گیا. یہ حرام کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو حلال رزق دو, محنت کی کمائی کا پیسہ دو, تاکہ بچے فرما بردار بنیں. اچھا, بچے بنی ہاشم کے خاندان میں نہیں تھے, مولا عباس کے گھر میں نہیں تھے, امام حسین کے گھر میں بچے نہیں تھے. کوئی بچہ بے نہیں تھا, کوئی بچہ ماں باپ یا کسی کے خلاف یا بدتمیزی نہیں. کیوں؟ رزق کے حلال. تو انسان کو سوچنا چاہیے 10,000 میری سیلری ہے, ہم 10,000 میں مینٹین کر لیں گے, ہم رشوت نہیں لیں گے. اور کوئی خوشی سے دے رہا ہے تو الگ سے بات, ہم رشوت نہیں لیں گے. ہم حرام کمائی نہ خود کھائیں گے نہ بچوں کو کھلائیں گے. لیکن آج کل چلتا ہے سر, آج کل لوگ بولتے ہیں چلتا ہے. خدا دیکھ تھوڑی رہا, جب مریں گے تب اوپر جائیں گے تب حساب ہوگا. تو پھر بس وہی آج کل اس لائن میں بھی ہے, ذاکری اور شاعری, ایسے ڈیمانڈ کرتے تھے لوگ. ٹھیک ہے, آپ کا پروفیشن ہے, آپ کا بھی فیملی گھر چلائیے, لیکن جو ڈیمانڈ ہوتا ہے دہیج میں بھی وہی ہے. دہیج لینا حرام نہیں ہے. دہیج مولا علی کو ہی ملا تھا, مٹی کے برتن. ٹھیک ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. دہیج لینا حرام نہیں ہے, دہیج کی ڈیمانڈ کرنا حرام ہے. اگر آپ کو آپ کا سسر خوشی خوشی 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے, تو بیٹا تم لوگ پوچھو نہیں چاہیے قبول سے, لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے 1 نہیں 2 لاکھ چاہیے, وہ حرام ہے. فوراً وہ چیز حرام میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو ڈیمانڈ نہ کیجیے, خدا نے جو دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ آگے بڑھیے. جو تقوی متقی ہوتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا اور ان کے پہلے نبیوں پہ نازل ہوا. اور ایسا نہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانیں گے لیکن عیسیٰ مسیح کو نہیں مانیں گے. ہم لوگ تو مانتے ہیں, نیرو مائنڈیڈ ہم لوگ نہیں ہیں. جبکہ کرسچن لوگ نہیں مانتے, وہ بولتے ہیں ہم جیسس کو مانیں گے لیکن محمد کو نہیں مانیں گے. جبکہ محمد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پڑھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر آئے ہیں اور خاتم النبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. لیکن کرسچن لوگ نہیں مانتے, بولتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ تو عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں, موسیس کو ہی مانتے ہیں. موسیٰ کو وہ لوگ موسیس بولتے ہیں, عیسیٰ کو لوگ جیسس بولتے ہیں. تو ہم لوگ مانتے ہیں, وہ لوگ نہیں مانتے. بہرحال الگ بحث ہے. تو اس پہ یقین ہو, آخرت پہ یقین ہو. اب جب میں بتا رہا تھا کہ حرام کا مال کھا لو, اس نے دیکھا ہے قبر میں کیا, آخرت میں آخرت پہ یقین ہو. آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو, شرم آنی چاہیے شیعوں کو خاص کر کے. بی بی زہرا کو کیا منہ دکھانا, حرام کی کمائی, ہم حرام کی کمائی سے مجلس کر رہے ہیں. مجلس مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہے. بے بقال کچھ لوگوں کے, میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, میں چھوٹی مجلسیں پڑھتا ہوں کچھ لوگوں کے, بٹ میری نظر میں مجلسیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. مجلس جب فرش بکتی ہے تو جنت سے بھی زہرا ہے. اب جس ملائکہ آ جاتے ہیں, 14 معصومین آ جاتے ہیں, اور جہاں پہ معصومین اور ملائکہ اور زہرا ہوں, وہ چھوٹی جگہ تو نہیں ہوتی ہے. وہ بہت بڑا مقام ہے. چاہے آپ 2 لوگوں میں مجلس کیجیے, چاہے 10 لوگوں میں مجلس کیجیے. بہت لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں پبلک ہو تو بڑی مجلس ہے, بریانی ہو تو بڑی مجلس ہے, ورنہ چھوٹی مجلس ہوتی ہے. وہ تو مانتے ہیں. اور الگ الگ عقیدہ ہے لوگوں کا, میرا عقیدہ نہیں. عقیدہ بنائیے مت, عقیدہ قرآن اور حدیث سے لیجیے. عقیدہ وہ رکھیے جو مولا علی رکھتے ہیں, عقیدہ وہ رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں, میرا عقیدہ یہ ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے, ایک ذرے کے برابر ہیں آپ, وہ بھی نہیں ہے. اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں, عقیدہ رکھیے نہیں, عقیدہ لیجیے. کس سے لیجیے, معصومین سے لیجیے. 1,24,000 پیغمبر آئے گے, اتنوں کی آنے کی ضرورت کیا تھی, ایک آ جاتا. ہر دور میں خدا نے ہدایت کے لیے, لوگوں کو طریقہ سکھانے کے لیے, لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز سکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائے جائے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو جب اتنی محنت خدا نے کی ہے, ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے عقیدے کے معاملے میں, قرآن کا کیا عقیدہ ہے, اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے. وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, بے شک رکھتے ہیں. تو پھر عقیدہ ہمیں بنانا نہیں چاہیے, عقیدہ ہمیں لینا چاہیے. اور جب آخری چیز یہ
تو ان سب چیزوں پہ اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ہم بہتر بن سکتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے کہ نہیں ہم بہتر ہیں, ہم عالم ہیں, ہمیں پتہ ہے, تو آپ رہیے. پھر نہ کہیے گا کہ امام زمانہ کے لشکر میں ہم شریک نہ ہوں. 313 تو صرف رہیں گے, لیکن ہم لوگوں کا بھی چانسز ہے کم سے کم تو اتنا کیجیے کہ سچ بولنا شروع کر دیجیے. مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ عہد کیجیے. عہد بولتے ہیں اپنے سے کیے ہوئے وعدے جس کا توڑنا حرام ہے. کفارہ بھی ادا کر دیجیے کا روزہ مسئلہ آپ لوگ لے جانتے ہیں. ہم لوگ دوسرے سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں, تو اپنے سے کیے وعدے کیا نہیں کرتے. عہد کیجیے کہ اگر ہم مجلس میں جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں, اگر خیال آتا ہے کہ نہیں میرے میں یہ اگر خوامی ہے تو ہم اس کو چینج کریں, ہم بدلیں گے خود, ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے, تو وہ عہد کیجیے. تب امام خوش ہوں گے. کم سے کم اگر آپ سچے بھی رہیں گے تو آپ بول سکتے ہیں مولا ہم سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اس بنا پہ آپ مجھے لشکر دے دیں. ہم مولا کو کیا بولتے, مولا ہاں تو میں 3 گناہ بتا رہا تھا جو ہم ڈیلی کرتے ہیں. پہلا تو جھوٹ ہم ڈیلی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ نہیں بولتے, میں اپنی بات کرتا ہوں. غیبت بہت بڑا گناہ. غیبت کیا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی شکایت کرنا. اب حسنین بھائی بیٹھے ہیں, آپ بہت آگے بات, حسنین بھائی بہت اچھا سلام کرتے ہیں, ابھی اٹھ کے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. ان کی شکایت, ان کے عیب بیان کرتے. خدا کیا چاہتا ہے, میں نے تمہارے, خدا ستار ہے, خدا نے بندوں پر 40 ستاریت کے پردے رکھے. اب یہ علمی بحث ہے بھائی, میں آپ کو اور وضاحت نہیں کر سکتا. ایک پردہ ہے جو پردہ آپ کے گناہوں کو چھپاتا ہے. مان لیا بالفرض میں گناہ کرتا ہوں اور میسر بھائی بولتے ہیں یاسر بھائی بہت اچھی, لیکن میں جان رہا ہوں میں گناہ کرتا ہوں, تو کیا ہے ہم دونوں کے بیچ میں ستاریت کا پردہ ہے کہ میسر بھائی ہمارے عیب سے واقف نہیں, ٹھیک ہے. ایسے ایسے 40 پردے ہوتے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے, دن روز گناہ کرتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے, حرام کاریاں کرتا ہے, وہ ستاریت کے پردے پھٹ جاتے ہیں, فنش ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کرتا ہے, ایک پردہ پھٹتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے. ایسے کر کے 40 جب پھٹ جاتے ہیں تب انسان ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی اس کے ایپ کو دیکھ سکتا ہے. تو پھر خدا بولتا ہے کہ ایسے ہم نہیں آپ بچانے والے. لیکن خدا کتنا رحمان اور رحیم ہے, خدا جب 40واں ستاریت کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور آپ کے عیب سامنے آنے والے ہوتے ہیں, تو خدا اپنے فرشتے کو بولتا ہے جلدی جاؤ اپنے گھروں سے اس کے عیب پوچھو. تو خدا اتنا بڑا رحمان ہے, پھر بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, اب یہ سب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جو ہمارا دل ہے, جو ہمارا جگر ہے, اس پہ ایک کالا اسپاٹ, داغ آ جاتا ہے. پھر ہم گناہ کرتے ہیں, وہ داغ پھیلتا ہے, اور گناہ کرتے ہیں, وہ داغ اور پھیلتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ داغ وہ پورا دل کو کور کر لیتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں دل کا سخت ہو جانا. پھر آپ کو رونا نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ مجلس میں رو نہیں پاتے. ذکر حسین ہے, امام حسین کا نام ہی کافی ہے رونے کے لیے, اور پورا مصائب پڑھ کے آپ کو رونا نہیں ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے تو میرا دل سخت ہو گیا. علی اصغر شہید ہو گیا, آپ کو رونا نہیں آتا. تو یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ رو نہیں پاتا, اس کو رحم نہیں آتا. جیسے ترملا تھا, ترملا کا رحم نہیں آیا, اس کا دل سخت ہو گیا. ابھی مصائب کے محلے پہ نہیں ہوں, 2-4 دن گیا, اس کو پھر مصائب کی طرف آپ کی جانا. اب یہ تقویٰ ہو گیا. بس 5 منٹ 10 منٹ آپ کے درمیان, میں آپ کو بور نہیں کروں گا زیادہ, لیکن آپ کچھ لے کے جائیے میرے حصے سے. عقائد شیعہ, جیسے میں بھی عقائد کی بات کر رہا تھا کہ عقائد بنائیے نہیں, اپنے عقیدہ نہیں بنائیے, عقیدہ لیجیے. امام کیسے کرتے تھے, کیا ہم ویسے کرتے ہیں؟ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے رات بھر میں, کوئی پڑھ سکتا ہے ڈیلی؟ 52 رکعت تو چھوڑیے, 17 رکعت ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں جو واجب ہے. مولا علی کا جو شیعہ ہے, مولا جیسے میں نے بتایا کہ اول وقت نماز پڑھتا, اور جس کی 52 رکعت نماز مس نہ ہو. 52 رکعت میں کیا ہے, نافلہ نماز ہے, 17 رکعت واجبات ہے, اور نماز شب رات کی نماز. بہت فضیلت ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں نہیں, پھر بھی حوصلہ نہیں, ہم جائیں گے امام کے لشکر میں. کس منہ سے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے, ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال ہیں ابوذر غفاری کی طرح, ہمارے سلمان فارسی کی طرح ہمارے اعمال ہیں 10ویں درجے پہ نہیں ہے. چلو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی. خدا کہتا ہے تم 1 قدم میری طرف بڑھاؤ, میں 2 قدم تمہاری طرف. استغفار کرو. کیا ہم نے اتنا بھی کیا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں صبح اٹھا, وقت دیکھا کہ نماز گئی, قضا ہو گئی,
تو استغفار کر لیں, خدا مجھے معاف کر دیں, میں نے صبح کی نماز پڑھی. کیا ہم اتنا بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں مست ہیں. ہم کالج جاتے ہیں, ہم آفس جاتے ہیں, لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں سوائے ذکر الہی کو چھوڑ. میں نے جب شروع میں جو آیت بیان کی بلا خلقتم الجن والانس الا خالدین, خدا بول رہا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے, اور ہم پورا دن ویسٹ کر دیتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور کچھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ نماز پڑھنے میں دن بھر کی نماز. تو خدا جب بول رہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا, تو 24 گھنٹے میں تم صرف 1 گھنٹہ عبادت کر رہے ہو, اس پہ بھی سوچنے کا مقام ہے. تو عبادت کیا ہے؟ صلہ رحمی عبادت ہے. دوسروں کے ساتھ محبت, حسن سلوک, بہتر اپنی زبان کو شیریں شائستگی کے ساتھ پیش آئیے لوگوں کے ساتھ. صرف ایسا نہیں کہ جب آپ کا رشتہ لگے تبھی اچھے سے بات کیجیے, آپ ہر لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ, یہ عبادت ہے. اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم نہ کیجیے, جھگڑا نہ کیجیے. امام کا قول ہے, جب میں آپ جانتے ہیں تو کہ اپنے رشتہ داروں سے اگر بات خراب ہو گئی ہے, مسئلہ خراب ہو گیا, تو ایک سلام کے ذریعے رشتے کو زندہ رکھو. یہ نہ بولو کہ آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم. تم ہوتے کون ہوتے ہو رشتہ ختم کرنے والا, جبکہ رشتہ خدا نے بنایا. تو صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں پر رحم کرو, ان سے محبت سے پیش آؤ. ہر جگہ ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, علاقہ ہوتا ہے, لیکن رشتہ ختم نہ کرو. 1-2 دن بعد ختم, ٹھیک ہے, پھر بھی تو جب کوئی میت ہوتی ہے تبھی جانا ہے, اس سے پہلے نہیں, تاکہ دل کا کینہ صاف ہو جائے. فرش عزا پہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنا دل صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم فرش عزا پہ جائیں, مجلس سے جائیں, اور بغل میں اگر میرا بھائی آ جائے, نہیں ہمارے جس سے بات چیت دی, ہم نہیں بیٹھے. آپ کس فرش عزا پہ ہیں؟ آپ فرش عزا پہ نہیں ہیں. آپ کا جسم یہاں ہے, آپ کی روح یہاں ہے, پھر آپ کو ثواب نہیں. تو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, عقائد کیسے ہونے چاہیے؟ شیعوں کی, شیعہ اثنا عاشقی. ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم 12 امام 14 معصومین کے ماننے والے ہیں؟ صرف ماننا کافی نہیں ہے, پہچاننا کافی ہے, ان کی سیرت پڑھیں. دوسری چیز ہے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, جو معراج کا انکار نہ کرے. اگر کوئی کسی کو معراج کا انکار نہیں کہ رسول اللہ معراج پر گئے تھے, لیکن بعض لوگ بولتے ہیں مہکاوے میں آتے کہ خواب ہی معراج تھے, نہیں خواب میں گئے تھے. جو یہ کہتا ہے وہ شیعہ نہیں, اس کا عقیدہ شیعہ کا عقیدہ نہیں. کیونکہ رسول خدا, بعض روایتیں ہیں کہ جب گئے اور واپس آئے تو زنجیریں ہل رہی. بہتر جاتے ہیں, میں وضاحت نہیں کروں گا. تو معراج پہ یقین رکھیں, خوابی معراج نہ کہیں, حقیقتاً معراج رکھیں. اول وقت, وہی میں جو بول رہا تھا, جب با جماعت کوشش کرے اول وقت نماز پڑھے. کیا آپ کی کبھی میٹنگ ہوئی ہے؟ میٹنگ ہوتی ہے, ایک پاپ اپ آتا ہے کہ 4 بجے میٹنگ, آپ کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ 3:30 پونے 4 سے تیاری کرتے ہیں, کمپیوٹر کھول کے, یا پھر جائیں کہیں جانا ہے, نہیں ہمیں ملنا ہے, آپ کا پک اپ رہتا ہے, نہیں ہمیں جانا ہے, جو ہمارا کسٹمر بھر گئے. تو کیا ہم نے کبھی نماز کی اتنی تیاریاں کی ہیں کہ نہیں 7 بجے اذان ہوتی ہے, میں آپ کو 15 منٹ پہلے خود کو تیار رکھوں گا؟ سوچنے کا مقام ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز کے لیے اتنے تیار ہیں؟ اگر آپ اتنا بھی کر لیں تو امام اعظم علی میں بسم اللہ ویلکم ہماری جماعت کے یہاں اول وقت, اور کوشش کرے با جماعت نماز کرے. رجت کا انکار نہ کرے. اب یہاں پہ تھوڑی سی رجت کی روشنی ڈالتا ہوں, 2-3 جملے ہیں, اس کے بعد پھر مسائل کی طرف. اصغر بھائی, رجت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, بہت سارے عالموں کی بہت ساری بحث ہے رجت پہ. رجت کیا ہے؟ رجت کا انکار نہیں کرے. مطلب یہ نہ کہے کہ اب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو واپس نہیں آئے. نہیں, شیعوں کا عقیدہ یہ کہ وہ آئیں گے. آپ یہ سوچیے کہ کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ جیسس کرسٹ آئیں گے, ری اپیئرنس آف جیسس کرسٹ. ہم مانتے ہیں کہ صرف امام زمان آئیں گے, نہیں, امام زمانہ نہیں آئیں گے, سارے امام آئیں گے. اور اس کی ایک دلیل یہ دے دوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ کلو نفس ذائقہ الموت, تو کبھی سوچا نہیں کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو امام زمانہ کبھی انتقال ہوگا, وہ بھی شہید ہوں گے, وہ بھی جائیں گے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کلو نفس ذائقہ الموت. تو یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ بڑھیا ہوگی جو پتھر سے وار کرے گی, اور امام شہید ہوں گے, اور تیسرے امام حسین علیہ السلام ان کا غسل و کفن کریں گے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ معصوم کو صرف معصوم کو. تو یہ دلیل ہے کہ رجت ہوگی, یعنی واپسی. امام, سارے امام آئیں گے. اچھا, پہلے امام علی اور امام حسین علیہ السلام آئیں گے, اور مولا عباس صلوات پڑھیں. آپ لوگ کو یہ سب بڑی بڑی ہستیاں ہیں.
جب بھی ان کا ذکر ہو درود پڑھ دیا کریں، ثواب ہوگا، ثواب پڑھنے برابر تو مولا عباس کا بھی ری اپیرنس ہوگا، مولا عباس بھی آئیں گے، 313 میں مولا عباس بھی آئیں گے، مولا عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے۔ اچھا کیوں آئیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو شک ہے، جو ہم فضائل پڑھتے ہیں نا کہ مولا عباس اکیلے کافی تھے لاکھوں کی لشکر کی، تو جن لوگوں کو شک ہے کہ مولا عباس کافی تھے وہ اپنا شک دور کریں، کافی نہیں تھے وہ اپنا شک دور کریں۔ مولا عباس اسی جنگی لباس میں آئیں گے، علی اکبر علیہ السلام آئیں گے اور پھر جنگ کریں گے امام زمانہ کے ساتھ۔ وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا خدمت کا تو انشاءاللہ ظہور امام کے آثار بیان کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اور ان میں اضافہ ہوگا۔ تو رجب کا انکار نہ کرے وہ شیعہ عقیدے میں کہ امام آئیں گے واپس، سارے امام آئیں گے، سارے امام آئیں گے 1 سے لے کے 11 امام تک، 12ویں امام کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ بھی آئیں گے۔ مشہور حدیث ہے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے تو امام زمانہ کہیں گے بسم اللہ آپ نماز پڑھیں گے، جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ وقت کے امام ہیں آپ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جتنے کرسچنز بچے ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ شیعہ ہو جائیں گے اور بہت سارے شیعہ جو ہے ادھر چلے جائیں گے، امام سے انکار کرتے ہیں، تو الگ بحث ہے۔ تو یہ رجت سے انکار نہ کریں، شیعہ عقیدے کا اہم پہلو ہے۔ توحید ویسے مانے جیسے اہل بیت مانتے ہیں، جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ نماز 2 رکعت کیوں، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی امام نے کسی حدیث میں ملا کہ امام نے رسول سے یا رسول نے خدا سے سوال کیا یا اللہ آپ نے مغرب کی 3 رکعت کیوں بنائے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، الگ ہیں، لیکن ہم کاؤنٹر کوشچن نہیں کر سکتے ہیں۔ جو خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو فالو کریں، وہ جو بول رہے ہیں ویسے ہی خدا کی وحدانیت کو مانیں جیسے اہل بیت مانتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی اس گروپ میں شیعوں میں کفر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کفر کیا ہے تو تھوڑا سا روشنی دے دو۔ ایک ہوتا شرک، ایک ہوتا کفر۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کو مانتے ہیں ہم، نہیں اللہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس کے ایک ہونا کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ اعظم باللہ ہم بول دیتے کہ نہیں مولا علی بھی خدا کے برابر ہے، معاذ اللہ، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں مثال کے طور پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ نہیں مولا علی پاورفل ہے لیکن ہم خدا کے سامنے ان کو نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ مولا علی نے سجدے کر کے خود بتایا دیکھو میں بھی بندہ خدا ہوں، نہیں تو علی سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے خدا کو کہنے والے۔ مردہ جلایا، مردے کو زندہ کیا، زندے کو مردے میں کنورٹ کیا، نماز جنازہ پڑھائی، مردہ زندہ مردہ ہو گیا، تو علی سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ لیکن علی نے کیا کہا؟ نہیں، حدیث ہے 6 امام یا 8 امام کسی سے حدیث ہے کہ لوگ آئے کہاں مولا علی کی پوجا کر رہے ہیں، امام آپ کے جد کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ ان کو مان رہے ہیں، پوج رہے ہیں جیسے ہندو پوجا کرتے ہیں۔ تو امام نے یہ کہا، جملے آپ بولیں گے تو میں حوالہ بھی دے دوں گا، کسی عالم سے پوچھ لیجیے، امام نے کہا قتل کر دو ایسے لوگوں کو جو علی کی عبادت کر رہے ہیں۔ علی کی عبادت نہیں، علی کی اطاعت، عبادت صرف اور صرف خدا کی، جو میں نے فرمایا۔ تو اہل بیت کو خدا کو ہم ویسے وحدانیت سے مانیں جیسے اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ خدا وحدانیت، وحدہ لا شریک لہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا کفر بتا دوں، کفر کیا ہے؟ جو خدا کو مانے ہی نہیں، نہیں تمہارا، جیسے ہندو کرتے ہیں، ہندو میں بھی مشرک یا کافر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک بولتے ہیں نہیں تمہارا خدا تو ہے لیکن ہمارے بھی خدا ہے، وہ مشرک ہے۔ کافر کون ہے؟ بولتے نہیں تمہارا خدا نہیں ہے میرا خدا ہے، تو وہ کفر کیا، اس نے سچائی سے انکار کیا، حق سے انکار کیا، اس کو بولتے ہیں کفر کرنا، اور کفر جو کرتا ہے اس کو کافر بولتے ہیں۔ تو کافر کی نظریہ اب ہو گیا منافق۔ منافق ہم لوگوں کے درمیان ہے، جو آپ کو دکھے گا امامہ، پگڑی، ابا، کرتا پاجامہ، لیکن اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ جو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، جو کہے گا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ کو اصل قول سے بھٹکائے گا، تو وہ منافق ہوا، یعنی اہل بیت کے قول و فعل میں تبدیلی کرے گا، بدلاؤ لائے گا، یعنی امام نے یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، یعنی صرف مسلمان کا گیٹ اپ ہے، اس کا حلیہ مسلمان کا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے نہیں، منافق ہے۔ چلیے میں اپنی بات کو سمجھتا ہوا ختم کروں۔ اچھا حلول نہیں کرتا ہے، عقائد شیعہ میں حلول نہیں ہے۔ حلول آپ لوگ بہتر جانتے ہوں مجھ سے، حلول کسے کہتے ہیں؟ حلول کہتے ہیں کسی چیز کو کا حل ہو جانا، جیسے کہ صوفیوں دیکھیں نا، ہم لوگ پہلے صوفی ہم سے عقیدہ لیتے تھے، اب ہم صوفیوں سے عقیدہ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے, صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللہ بس یہ آخری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے. صوفی کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ بعد میں آتا, پہلے حلول بتا دوں کہ حلول کیا ہے. حلول ہوتا ہے کسی چیز کا حل ہو جانا. حل ہو جانا مطلب ڈیزالو ہو جانا, کھل جانا. مثلا میزم بھائی نے ہمیں چینی دی, ہمارے پاس پانی تھا, ہم نے کہا میزم بھائی چینی دیجیے. اب آپ کو چینی نظر آ رہا ہے؟ نہیں. اب میزم بھائی 5 منٹ کے بعد آ کے بولتے ہیں کہ بھائی ہماری چینی واپس کیجیے. ہم واپس کر سکتے ہیں؟ ہم بولیں گے یہ تو حل ہو گیا, حلول ہو گیا. تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ اہل بیت جیسے خدا کی وحدانیت مانتے ہیں ویسے مانتے. اب ہم اس کو چینی واپس نہیں کر سکتے, شکر واپس نہیں کر سکتے. نمک بھی ڈال دیا تو نمک ڈیزالو ہو گیا, تو وہ پانی اس کو آبزرو کر لے گا. اب جب آبزرو کرے گا, جب وہ حل ہو جائے گا تو نمک یا چینی اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا. تو وہ دکھ نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا, ان کو واپس نہیں کر سکتا, اس کا وجود نہیں رہے گا. تو یہ لوگ کرتے ہیں. صوفی کیا کرتے ہیں, میں تنزیہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آگاہ کے لیے. بولتے ہیں کہ جمعرات کے روز, تھرسڈے چہارشنبے کے دن, ان کے جو اولیاء ہیں, بڑے بڑے پیر ہیں ان کے اندر خدا آ جاتا ہے, حلول کر جاتا ہے, اور وہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ خدا کی وحدانیت نہیں ہے, وہ خدا ہی کیا, جو جیسے میں نے ابھی چینی کی مثال دی, شکر کی, وہ اپنا وجود کھو بیٹھے. وہ اپنا وجود کھو کے, جس نے پوری کائنات بنائی, جس نے پوری مخلوقات بنائی, وہ اپنا وجود کھو کے ایک صوفی کے اندر آ جائے گا. ماننے والی بات ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ صوفیوں کا عقیدہ ہوگا شاید, شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا لا شریک ہے, خدا کی وحدانیت ہے, خدا ایک ہے, اس میں کوئی شریک نہیں. خدا کی جگہ پہ ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے, گویا وہ مولا علی ہو یا خدا کے بعد امام. یہ حدیثیں پڑھیں, آپ مطالعہ کریں, آپ کتابیں پڑھا کریں, مجلسیں سنا کریں, عالموں کی مجلس سنیں زیادہ. تو یہ کہتے ہیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ کو کیا کہیں. ہم نے کہا خدا نہ کہو, خدا کے بعد جو درجہ دینا ہے, نہیں خدا نہ کہو, کفر ہے, کافر ہو جاؤ گے, تمہاری بیوی حرام ہو جائے گی, تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تم پھر مسجد میں نہیں جا سکتے جب تک پھر دوبارہ کلمہ نہ پڑھ لو. تو کفر والے جملے نہ کریں, شرک والے جملے سے بچیں, اور سننے سے بھی بچیں. جو شرک کر رہا ہے تو بھیا آپ مجلس پڑھی, ہم آپ کی مجلس نہیں سنیں گے. کیونکہ اگر کل آج آپ سن رہے ہیں شرک والی مجلس, کل آپ کے بچے سنیں گے, آپ نہیں ہو, آپ کا عقیدہ اچھا, آپ کے بچوں کا عقیدہ وہ خراب کر دیں. تو شرک والی مجلس سے بچیں. تو وہ حلول ہو جاتا ہے. صوفی بولتے ہیں کہ حلول, خدا حلول ہو جاتا ہے. خدا حلول ہو سکتا ہے, خدا ڈیزالو ہو سکتا ہے کسی چیز میں؟ نہیں, خدا وحدانی لا شریک ہے, وہ حرکت میں نہیں آتا ہے. بہرحال تو یہ مختصر سی گفتگو تھی, میں اس کو بیان نہیں بولوں گا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. یہ گفتگو تھی, انشاءاللہ پھر آگے موقع ملا تو آپ کی خدمات میں اور بھی پہلو, اور بھی موضوع کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں کربلا سے درس لینی چاہیے. کربلا میں ہر رشتہ, بھائی بہن, بھتیجا بھانجا, ہر رشتے کو دکھایا گیا. آپ دیکھیے جناب قاسم کا کیا رشتہ تھا امام حسین سے, جناب اون محمد کا کیا رشتہ تھا ماموں بھانجے کا, وہ ایک دوسرے سے کس طرح پیش آتے ہیں. اگر آپ مختر پڑھیں گے عربک میں, اس کو حقیقی معنی کو پتہ چل جائے گا. اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت سے بات کرتے تھے. امام حسین 56 سال کے, بچہ چھوٹا اون محمد, لیکن عزت سے پیش آتے تھے. تو یہ کیا دکھاتا ہے کہ چھوٹا, اب بعض لوگ ہمارے قوم میں بھی ہے کہ نہیں چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے بڑے کو, بڑا سلام نہ کرے چھوٹے کو. یہ کہاں لکھا ہے؟ سلام کرنا واجب ہے, جس پہ پہلی نظر پڑے وہ سلام کرے, ثواب کا زیادہ حقدار ہے. تو یہ دھکیانوسی چیزیں قوم میں دھیرے دھیرے آ رہی ہیں, ان سے بچیں. صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت, ان دو چیز کے ساتھ رہیں. باقی کون کیا, فیس بک کیا کہہ رہا ہے, فیس بک سے اسلام نہیں لیا جاتا ہے, واٹس ایپ سے اسلام نہیں لیا جاتا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو اس کی تحقیق کریں یہ صحیح ہے کہ نہیں, فارورڈ کرنے سے پہلے. آج کل وہ چل رہا ہے حدیث آئی فارورڈ. آپ نہیں علم رکھتے, عالم سے پوچھیے, گویا یہ حدیث صحیح ہے, میں دوسروں کے فائدے کے لیے آگے فارورڈ کرنا چاہتا ہوں. تو کربلا سے سیکھیں. کربلا میں 56 سال کے امام حسین بھی تھے, 36 سال کے مولا عباس بھی تھے, 6 مہینے کا علی بھی تھا. میں آج جناب سکینہ کا مصاحب بہت ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مصاحب جناب سکینہ کا پڑھوں. میں قبول کرتا ہوں کہ کتنی بھی عطا ہے جناب سکینہ کی ہے مجھ پر, جو بھی میری شاعری, جو بھی ذاکری ہے چھوٹی موٹی. جناب سکینہ کا سن دیکھیں, بعض روایتوں میں 4 سال لکھا گیا ہے, ایسا کہتے ہیں, میں نے بھی سنا نہیں, عالموں نے سنا ہے کہ 4 سال ہے. پہلا جتنا بھی سن, وہ چھوٹی بچی تھی. جناب سکینہ
کس لہجے میں کس انداز میں گفتگو کرتی ہیں جناب زینب سے، جناب سید سجاد سے، اپنے بابا سے، حتیٰ کہ جب عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے. دیکھیے میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور میں اتنا بڑا ذاکر نہیں ہوں کہ کسی کو رلا پاؤں. ذکر کافی ہوتا ہے، الفاظ کافی ہوتا ہے. آپ تصور میں میرے ساتھ کربلا چلیے اور وہاں دیکھیے کہ جناب سکینہ کیسے گہار لگا رہی تھی، کیسے گھوڑوں کے سنوں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں آ جا. تصور کیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی گھوڑوں سے لپٹی ہو تو آپ کو کتنا افسوس، تکلیف ہوگی، آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے. تو اگر آپ کو آپ کی بیٹی کے اوپر افسوس آتا ہے تو حسین کی بیٹی کے اوپر کیوں نہیں آتا ہے افسوس؟ آمادہ کیجئے خود کو، رونے کے لیے تیار کیجئے. آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں، آپ کو رونے پہ کوئی تماچے نہیں لگائے گا. جناب سکینہ کو تماچے لگتے ہیں. 4 سال سے بتایا گیا 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سموں سے، پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن میں نہ لے جا. وہ اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے دعاؤں میں، نماز شب میں دعاؤں میں جناب سکینہ کو مانا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے بے انتہا محبت رکھتی ہو اور میں بھی ان سے بے انتہا محبت رکھتی ہوں. اب وہ امام جو بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، 3 روز کا نہیں کئی روز کا، وہ جب گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. تو گھوڑے نے ایک بار زبانی بے زبانی میں اشارہ کیا کہ مولا میں آگے کیسے بڑھوں، سکینہ میرے گھوڑوں کے سنوں سے لپٹی ہے. امام حسین اترتے ہیں، میری بیٹی سکینہ کیا چاہتی ہے کہ میں وہ وعدہ وفا نہ کروں جو لانا سیکھیا ہے؟ کہا بابا میں یہ تو نہیں چاہتی ہوں کہ آپ نہ جائیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جانے سے پہلے ایک بار مجھے سینے پہ سلا دیں. عزاداروں، شہیدان کربلا کا ماتم کرنے والوں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، ذرا ایک بار تصور کیجئے کہ بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. آپ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں 2 سال 3 سال 6 سال کے بچے، آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے. کیا امام حسین کو اپنی بیٹی سکینہ سے محبت نہیں تھی؟ باپ کا دل کیسے گزرا ہوگا، کیا گزری ہوگی باپ کے دل پہ. امام حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے. کہا سکینہ آؤ اپنے بابا کے سینے پہ آخری بار سو جاؤ، اور بیٹا ضد نہ کرنا، آج کے بعد جگہ بدل جائے گی، اصغر میرے ساتھ سوئے گا، تم اماں کے ساتھ سوئے گی. تصور کریں، تصور شرط ہے، میں آپ کو رلا نہیں سکتا ہوں. آپ کربلا چلیں، سوچیں کہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا. بہرحال جناب سکینہ نے الوداع کہا. میں صرف 2-4 جملے جناب سکینہ کے ہر جگہ سے لے کے آتا ہوں. جناب سکینہ نے بابا کو کہا بابا جائیے الوداع، میں وعدہ کرتی ہوں میں پھوپھی کو پریشان نہیں کروں گی. امام حسین گئے، جنگ کی، شہید ہوئے، فضا میں آواز بنی الا قتل الحسین بکربلا. اب امام سجاد کی امامت شروع ہو گئی اور مظلومیت شروع ہو گئی. اب جناب سکینہ چھوٹی ہیں اور لئی خیمے جلانے کے لیے آئے ہیں. اب آپ سوچئے جب کوئی بچی چھوٹی ہوتی ہے تو اپنے بڑوں کے پاس جاتی ہے. اے سکینہ کیا کرے، جناب زینب بچوں کو سنبھال رہی ہیں. جناب زینب نے ہی عابد بیمار کو خیموں سے بچایا اور سکینہ پریشان ہے. شام غریبہ میں سکینہ کے کرتے میں آگ لگی، دامن میں آگ لگی. جناب سکینہ بڑھتی جاتی ہیں، آگے بڑھتی جاتی ہیں، لیکن مصائب کی انتہا ہے. آپ فکر کریں، سوچیں، کربلا چلیں میرے ساتھ. شعور آپ کا کیا کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، اگر آپ اسے نہیں بھی جانتے ہوں تو آپ کوشش کریں گے اس کے دامن کی آگ بجھا دیں. راوی بھی یہی کہتا ہے، میں چاہتا تھا سکینہ کے دامن کی آگ بجھا دوں، پر میں جیسے بڑا سکینہ نے کہا راوی خبردار، میں سادانی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. راوی خبردار. اب سکینہ چلی ہیں جنگل میں، اندھیرا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنے چلی ہیں. آواز دیتی جاتی ہیں بابا، میرے بابا کہاں ہو، مجھے سینے پہ سلانے والے کہاں ہو. ایک کٹے ہوئے لاش سے آواز آتی ہے، آ میری سکینہ میرے سینے پہ آ جا. جناب سکینہ سینے پہ سو جاتی ہیں. جناب سکینہ سو جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. اور جناب زینب اب ڈھونڈ رہی ہیں، اے ام کلثوم چلو بچوں کو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سر کٹے لاشے پہ پہنچتی ہیں جہاں پہ جناب سکینہ سوئی رہتی ہیں.
कहती है सकीना, सकीना तुम यहाँ क्यों सो रही हो? सकीना तुम यहाँ पे क्या कैसे आई? कहा फूफी जान मैं बाबा को ढूंढते ढूंढते आई थी, इस सर कटे लाशे से आवाज आई कि ऐ सकीना मेरी बच्ची मेरे सीने पे सो जा। जनाब सकीना को लिया जनाब ज़ैनब ने। दूसरा मुकाम में पेश कर रहा हूँ, बस आपका पुरसा कबूल हो जाए, बीबी पुरसा कबूल करे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। शाम गरीबा आ गई, सारे खैमे जल गए, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हैं। प्यास का ये आलम है कि सिर्फ एक शोता अलातश अलातश, हाय प्यास हाय प्यास। प्यास का ये आलम था कि पपड़ियां सूख गई थी। आप अज़ादारों आप रोजा रखते हैं ना, शाम में क्या हाल होता है, क्या कैफियत होती है रोजा रखने के बाद? तो आपके कुछ घंटों की ये कैफियत है। अरे सोचिए सकीना ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। जनाब सकीना कहती जा रही है अलातश अलातश। जनाब हुर की ज़ौजा ने पानी भिजवाया, थोड़ा खाना भिजवाया। जनाब ज़ैनब लेके आई, सकीना सकीना उठो पानी पी लो। सकीना कहा फूफी जान नहीं आप पी ले फूफी जान। कहा नहीं सकीना तुम पी लो। सकीना कहा नहीं फूफी जान आप बड़ी हैं आप पी लें। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं सकीना तुम छोटी हो, ये असूल है कि अगर पानी आता है तो सबसे पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है। अब जनाब सकीना ने वो पानी का कूजा लिया और दौड़ती चली गई। अरे सकीना कहाँ जा रही हूँ? अरे मुझसे छोटा, अरे मेरा अली असगर लहद में सो रहा है, अरे वो मुझसे छोटा है, मुझसे ज्यादा प्यासा है, पहले मैं उसकी प्यास बुझाऊंगी फिर पानी पीऊंगी। अज़ादार ने मज़लूम करबला, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ियत देखिए, जब जनाब सकीना की विलादत हुई है, इमाम हुसैन गोद में लिए हैं और रो रहे हैं बेसाख्ता आंखों से आंसू। जनाब ज़ैनब भाई भैया हुसैन बेटी हुई है, जहाँ तक मैं जानती हूँ खुदा जिसको नेमत देना चाहता है वो या तो आसमानी तोहफे देता है या बेटी की शक्ल में नेमत देता है। भैया आप क्यों रो रहे हैं? जनाब हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम्हें नहीं पता, इसके दिन कम हैं, इसकी सख्तियां ज्यादा हैं, ये 4 साल के उम्र में बहुत सारी सख्तियां उठाएंगी। हाँ आज़ादार ने मज़लूम करबला, आइए मैं आपको रास्ते में लेके चलता हूँ। कूफे से करबला वाकया आप सब जानते हैं, कूफे से करबला चला काफिले में जनाब सकीना ने चाहा कि मैं फूफी के साथ बैठूं। जालिमों ने कहा नहीं, सबको अलग अलग काफिले में बैठाया जाएगा। काफिले का ये अंदाज होता था, अरब का ये अंदाज होता है कि ऊंट पे कजावा रखा जाता है, गद्दा रखा जाता है। हाय मेरी मजलूम बीबी सकीना, बिना कजावे के सकीने को ऊंट पे रस्सियों से बांधा गया और ऊंट को दौड़ाया गया। हाय सकीना की पीठ जख्मी हो गई, हाय सकीना की पुष्ट जख्मी हो गई। और एक बार ये हुआ कि चलते चलते काफिला रुक गया। जनाब सज्जाद के पास लईन आया, ताजियाना मारने लगा, सज्जाद काफिला क्यों रुक गया? इमाम हुसैन का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बोले बाबा अब मुझ में ताजियाने खाने की सलाहियत नहीं है, बाबा काफिला क्यों रुक गया बता दिए। इमाम हुसैन ने कहा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई है, सज्जाद मेरी सकीना गिर गई है। अब जनाब ज़ैनब ढूंढने लगी सकीना कहाँ गिरी है। देखा कि एक नकाब पोश बीबी सकीना को गोद मिली है, सकीना बेहोश है और नकाब पोश बीबी के गोद में सकीना आराम कर रही है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा ऐ बीबी तुम पर सलाम हो, ऐ बीबी तुम पहली ऐसी मिली हो जो शफकत से यतीम के सर पे हाथ फेर रही हो, नहीं तो किसी ने तमाचे मारे, किसी ने ताजियाने मारे, मेरे सकीना को सुकून ना था। बीबी आप कौन है? बीबी सकीना ने बहुत सख्तियां उठाई हैं। अब ये बीबी ने अपना बुर्का हटाया और कहा ऐ ज़ैनब मैं तेरी गरीब मां सैयदा हूँ।